اور اسی طرح ساری کانفرنس کے دوسرے خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا یوسف روکی صاحب حفظہ اللہ جو کہ تواڈے سامنے تشریف فرما نے، اور ساری محفل دے ساری کانفرنس دے خطیب حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب ساری محفل اندر شریک نہیں ہو سکے، کسی مجبوری کی وجہ تو ساری محفل اندر نہیں آ سکے۔ محترم انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ، انہاں دی خالہ دا جوان بیٹا دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، وفات پا چکا ہے، انہاں واسطے بھی خصوصی دعا کرو اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے۔ اسی وجہ تو کانفرنس اندر شرکت نہیں فرما سکے۔ ہن تواڈے سامنے بلا تاخیر خطاب واسطے تشریف لیاوندے نے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد یوسف روکی صاحب، اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں اور انہاں دا پیار اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ ساڈی ہر کال تے لبیک کہنے والے اللہ پاک انہاں دیاں عزتاں دے اندر اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ اللہ پاک انہاں دے علم اور عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ محترم جناب یوسف روکی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مصليا وفي حلوة الصلوات مجليا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر جزاک اللہ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پوری محبت سے، ذوق شوق، عبادت، نجات، بخشش کی امید سے باواز بلند درود پاک پڑھیں، جس سے اندازہ ہو جائے کہ آپ حضرات سونے کے موڈ میں نہیں، کچھ سننے کے موڈ میں ہیں۔ باواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح۔ اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد۔ اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ اللہم صلی علی روضۃ سیدنا محمد فی الریاض۔ اللہم صلی علی بلد سیدنا محمد فی البلاد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہل پو تھوڑا جا کہہ لیں کچھ نہیں ہوتا، اور آواز سے کہہ لیں جزاکم اللہ۔
ذکر مصطفیٰ سننا اور مسلمان یوں بھی لے ہو جائے. میں دوبارہ دیکھ کے دیکھتا ہوں آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں تو ٹھیک، پھر دعا کر لیں گے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جس قدر بھی لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. انتہائی واجب الاحترام، لائق تعظیم و تکریم غیرت مند مسلمان بھائیوں اور دائیں بائیں مسند پر تشریف فرما قابل احترام علماء کرام، آج ایک طویل عرصہ کے بعد آپ کی عظیم الشان سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان پہ مجھ نچیز طالب علم کو ہائی جیک کر کے حکم دیا گیا ہے. ارادہ بھی نہیں تھا، پروگرام بھی نہیں تھا. فیصل آباد آج ہی غلام محمد آباد میں مجھ نچیز کی حاضری تھی. میں اللہ کے گھر میں پورے خلوص سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا قاری صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے دیگر منتظمین کا. یہاں کے کسی قسم کی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی اور یہ پہلے سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. ظاہر بات ہے جب ان کے جذبات محبت دیکھی جاتی ہے پھر کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی محبت سے ایک قدم اٹھا کے ان کو ہم اپنی محبت پیش کریں. پہلی جب حاضری تھی یہاں کنارے کے اندر میرے ماموں جان بلکہ میرے روحانی والد محترم اللہ پاک ان کی قبر کو اپنی رحمت سے منور فرمائے. یقیناً ہے اصل تعلق یہی ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں تو منہ پر تو ملتا ہی رہتا ہے مجھے آپ سے بڑا پیار، اس تعلق کا پتہ چلتا ہے جب انسان دنیا میں نہ رہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کتنا یاد رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی دکھلاوے اور بڑائی سے بچائے، اپنی ہر دعاؤں میں اور الحمدللہ جو اللہ پاک ٹوٹی پوٹی توفیق دیتے ہیں انہیں یاد رکھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو ابھی انہوں نے حکم فرمایا کہ تو نے آنا تو ہے ہی، تو جاتے ہوئے یہاں سے بھی حاضری دے. تو میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی. آپ دعا فرمائیں جو خوبصورت یہ عنوان ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر سے لب کشائی کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کر کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اچھی آنکھوں ہیں یار، تھوڑی تو پریکٹس ہی بڑی اچھی آنکھوں ذرا. جزاک اللہ. ابھی داخل ہوا تو میں نے حضرت سے پوچھا جی عنوان کیا ہے؟ تو ایک ساتھی نے لقمہ دیا، پہلا جو تو چھڈیا سی وہ تو شروع کرنا ہے، اور پتہ نہیں کہاں چھوڑا تھا. تو چلو رب قائم کر کے بات شروع کرتا ہوں. ہر سال یہ کانفرنس اس عنوان سے ہوتی ہے. آپ میں سے الحمدللہ جو مسلسل حاضری دیتے ہیں انہیں پتا ہے سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو اپنے پاس بلایا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ موت و حیات کا اختیار، بولو بھئی اللہ نہیں، اللہ سب مانتے ہیں، کہو اللہ ہی کے پاس ہے. بولے بولے یار ہمت سے بولے. جزاک اللہ. اللہ کو ماننے کا نام توحید نہیں ہے بھائی. علماء کرام موجود ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، میں چھوٹا ہو کر پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اگر صرف اللہ کو ماننے کا نام توحید ہوتا تو ابو جاہل شاید بخشا جاتا. اگر صرف اللہ کا نام لینے کا نام توحید ہوتا تو مشرکین عرب بخشے جاتے. قرآن نقل کرتا ہے
جب ان سے اللہ کی بات کی جاتی آسمان و زمین کے خالق کون ہے، لا یقولن اللہ، تو اس کے جواب میں وہ کہتے وہ اللہ ہے، لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود، بیت اللہ کا طواف کرنے کے باوجود، حاجیوں کی خدمت کرنے کے باوجود، مسافروں کا کھانا کھلانے کے باوجود، راہگیروں کی خدمت کرنے کے باوجود، رفاع عامہ کے کام کرنے کے باوجود، جب ان کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتے ہیں اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی گروہ ہے۔ جب ان کا ذکر آتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب النار، یہ ناری ہے، یہ دوزخی ہے۔ جب ان کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الکافرون، یہی کافر لوگ ہیں۔ اب سوال یہ ہے پروردگار عالم وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، پھر نجات نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک ہی جواب سمجھ آتا ہے، جو ہماری آواز، جو ہماری پہچان، جو در در پہ دستک دیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے ایک ایک کو دعوت دے رہے ہیں، خدا را آؤ اختلاف کو چھوڑ کے، انتشار کو چھوڑ کے، فرقہ واریت کو چھوڑ کے، محبت کا پیغام، اتفاق کی بات، الفت کی بات، اگر نجات چاہتے ہو صرف اللہ کو مشکل کشا کہنا یہ نجات نہیں، اللہ کو خالق ماننا یہ نجات نہیں۔ اگر یہ کافی ہوتا تو مسلمانوں کا کلمہ لا سے شروع نہ ہوتا، یہ کہہ دیا جاتا اللہ الہ، یہ کہہ دیا جاتا اللہ خالق، یہ کہہ دیا جاتا اللہ رازق، لیکن کلمے سے اللہ نے سبق دیا پہلے نفی کر، لا الہ، کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ، کوئی ڈوبیوں کو کنارے لگانے والا نہیں۔ جب کوئی نہیں تو کون ہے؟ فرمایا الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ یہ توحید ہے۔ اللہ کو سب مانتے ہیں۔ آج کسی سے بات کریں کہتے ہیں اسی اللہ کو مننے ہیں، وہ جی اسی کیوں نہیں آندے اللہ داتا ہے، جی اسی آنے اللہ ڈوبیاں تار دا ہے، اسی آنے اللہ مشکلہ حل کر دا ہے، انہیں نال کام نہیں چلنا۔ بابا یہ کام چلنا ہوتا تو طائف میں میرے آقا کبھی اپنے بدن کو لہو لہان نہ کرواتے۔ اگر صرف اسی سے نجات ہوتی تو سولی کے پھندے پہ لٹک کر حضرت خبیب لستو بالی ہی ناؤت المسلمہ یہ نعرے بلند نہ کرتے۔ اگر اسی سے نجات ہو جاتی تو سیدہ سمیہ کے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اسی سے نجات ہو جاتی تو آپ کے دیکھتے ہوئے انگاروں پہ بلال حبشی کو لٹایا نہ جاتا۔ ان کا قصور یہی تھا، پٹ کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی پلات کی لڑائی نہیں تھی، کوئی جداد کی لڑائی نہیں تھی، لڑائی یہ تھی میرے آقا کہتے تھے حبل نہیں، لات نہیں، منات نہیں، عزہ نہیں، پہلے سب کی نفی کر پھر اللہ کا اثبات کر۔ یوں نہ کہ اللہ مشکل کشا، بلکہ کہ اللہ ہی مشکل کشا۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ ہی مشکل کشا۔ تو بیٹا اٹھا کے اللہ نے بتا دیا موت و حیات کا مالک کون ہے؟ پھر اللہ ہی کا اضافہ کرو بھائی، بولو اللہ۔ جزاک اللہ، ضرب لگائے مسجد گونجے اللہ مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک۔ حضور پریشان ہے، صاحبزادے کو اٹھایا ہوا ہے، یوں ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے اور نبوت کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔ ہائے اللہ تجھے یہ آنسو کتنے پیارے ہیں۔ تو سرکار اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے، یا رسول آپ بھی روتے ہیں؟ ہمیں منع فرمایا ہے۔ فرمایا یہ محمد کی رحمت کی آنسو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سے تانے مل رہے ہیں، پریشان نہ ہو جی، یہ ابتر ہو گئے الیاس بھی۔ بیٹوں پہ ناز ہوتا ہے نا، بیٹے آگے بڑھائیں گے۔ چودھری صاحب آندہ میرا پتر ایم پی ہے، تینوں پوچھ لواں گے، میرا پتر تھانے دار ہے، میرا پتر ہے، میرا پتر کہہ کے لوگ ناز کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے ان کی اولاد نہیں ہے، اب انتظار کرو
چند دنوں میں محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. پروردگار نے کہا جبریل جاؤ سورہ کوثر لے جا, میرے نبی جی کو تسلی دے, انا اعطیناک الکوثر, اللہ میں تیری تسلیوں پہ قربان. اندازہ تو کیجئے جب تسلی دینا وہ رب العالمین ہو, جس کو مل رہی ہے وہ رحمت للعالمین ہے, جو لے کے آ رہا ہے وہ جبریل امین ہے, جس شہر میں آ رہی ہے وہ بلد الامین ہے, جس قرآن میں آ رہا ہے وہ قرآن حکیم ہے, تو یہ تسلی کتنی بڑی ہوگی. بابا تجھے ناز ہے, میں نے اپنے بیٹے کو تسلی دی, باپ ناز کرتا ہے, میں نے اولاد کو تسلی دی, استاد ناز کرتا ہے, میں نے شاگرد کو تسلی دی, اور یہاں کیا کہو گے اللہ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں, انسانوں میں اللہ کے بعد حضور سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے. کون کہتا ہے جی حضور نو اپنے ورگا سمجھ دے؟ عجیب بات ہے. معاذ اللہ نقل کفر نباشت. کون کہتا ہے حضور ہمارے جیسے ہیں؟ ہاں عبدیت سے انکار نہیں, لیکن تیرے اور میرے جیسے نہیں ہیں. تیرے اور میرے منہ سے نکلنے والے لعاب سے بو آئے, میرے محمد کے لعاب سے جنت کی خوشبو آئے. یہ گونگے کی زبان پہ لگے اللہ بولنا سکھا دے, بہرے کے کانوں میں جائے رب سننا سنا دے, نبینے کی آنکھ میں جائے رب دیکھنا سکھا دے. لعاب تو نبی کا ہے, لیکن کرنے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ یہ عقیدہ رکھ لے, بگاڑ نہیں آئے گا. ایک حد ہے, کنارہ ہے, ایک مقام ہے. ولی کو ولی کی جگہ پہ, صحابی کو صحابی کی جگہ پہ, نبی کو نبی کی جگہ پہ, اللہ کو اللہ کی جگہ پہ. عقیدے میں بگاڑ نہیں آئے گا. فساد آتا ہی تب ہے جب محبت میں حد سے آگے گزر جائے. ایک آدمی پیار کرتے ہوئے اپنی بیوی سے کہے یہ میری بہن ہے, یہ میری ماں ہے, بتاؤ معاملہ خراب ہوا یا نہیں؟ مولانا صاحب کے پاس آئیں گے, مولانا قاسم رحیم صاحب کے پاس آئیں گے, حضرت کہیں گے بھئی نکاح گیا بھی معاملہ بدل گیا. وہ کہے گا حضرت جی میں نے تو پیار میں کہا ہے, میں نے تو عقیدت میں کہا ہے. مولانا کہیں گے بھئی پیار تو کرنا ہے, لیکن پیار کی ایک حد ہے, عقیدت تو کرنی ہے, لیکن عقیدت کی ایک حد ہے. جب حد سے کراس کرو گے تو معاملہ بدل جائے گا, پھر احکام اور ہو جائیں گے, پھر حکم بدل جائے گا. بالکل اسی طرح ہر ایک کو اس کی حد میں رکھا جائے تو معاملہ نہیں بگڑتا. ابھی قریبی رجب گزرا, میں نے خود سنا ایک عالم کہنے لگے بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا, محمد کا رتبہ پا کوئی نہیں سکتا. میں نے کہا ذرا غور سے سن تو صحیح یہ کہتا کیا ہے؟ نبی کی بشریت کا انکار, حضور کی عبدیت کا انکار. کہنے لگا درمیان میں قرہ ناریہ ہے, اتنی جلدی کو چلا جائے, ابھی بستر گرم ہو, یہ عقل نہیں مانتی. اتنی جلدی کو چلا جائے, کنڈی حرکت کر رہی ہو, عقل نہیں مانتی. جب یہ اتنی جلدی اوپر گئے پھر واپس آئے تو بشریت ختم ہوگی. میں نے کہا پگلے اختلاف سے ہٹ کر, لڑائی سے ہٹ کر اللہ تجھے سمجھ دے تو قرآن کو ذرا اٹھا تو صحیح. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک اعتدال کا راستہ قرآن دے رہا ہے. فرمایا سفر معراج ابھی شروع نہیں ہوا, شروع ہونے سے قبل اللہ کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ بعبدہ. یہاں اگر اللہ کہتے اسرا برسولہ بات پھر بھی ٹھیک تھی, اسرا بنبیہ بات پھر بھی ٹھیک تھی. وہ ذات پاک ہے جو اپنے رسول کو لے گئی, وہ ذات پاک ہے جو اپنے نبی کو لے گئی, لیکن لفظ رسالت کی بجائے, وصف نبوت کی بجائے عبدیت کو بیان کیا تاکہ محمد کی امت جب حضور کے عروج کو دیکھے, ان کے کمال کو دیکھے تو کہیں گمراہ نہ ہو جائے, عقیدت میں حد سے آگے نہ گزر جائے. سفر شروع ہوا تو کہا عبدہ. جب وہاں پہنچے کہ کوئی نہیں پہنچ سکا, رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا, لامقام میں بھی تو ڈگمگایا نہیں. اپنے پاس بلانے کا تھا مدعا تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا. میرے محبوب میرے پاس آ جہاں آج تک کوئی آیا نہیں. کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائیں. وہاں پہنچے سمجھانا مشکل ہو گیا, اتنا قرب کا مکان. قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا. آئے ہائے کہو سبحان اللہ. او ادنا اتنے
کریم. میں نے کہا یہاں کیا حیثیت ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، وہاں جا کے بھی کہا أَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ. پھر جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو ہمیشہ کے لیے التحیات کے اندر یہ جملہ دے دیا، مسلمانوں پکارو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ پہلے کہا، رسولہ بعد میں کہا. تو اپنے جیسا نہیں کہتے، ہمارے جیسے نہ کہو. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے حضور کی برابری کی، لیکن یہ مطلب بھی نہیں حضور کی عبدیت اور بشریت کا انکار کر دیا جائے. مسئلے کو ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے امت کو بتا دیا پریشان نہ ہو، یہ بدبخت مٹ جائیں گے، مٹ گئے ہیں، مٹ گئے جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا. تھوڑا جا بولو یار، تھوڑا جاگ کے بولو. تو نہیں گل لنگن دی جا رہی ہے بس جا رہی. اللہ نے تسلی دی اعطیناک الکوثر، تجھے ہم نے کوثر عطا کی. ساقی یہ کوثر موضوع ہے. اب کوثر سے کیا مراد ہے؟ سب سے مشہور معنی خیر کثیر، دنیا جہان کی ساری خیریں، ساری رونقیں، ساری عظمتیں، ساری رفتیں محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دیا. اور اس کے موضوع میں ایک معنی محبت سے عرض کرنے لگا، تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیں. فرمایا حضور اگر ابراہیم میں نے لے لیا ہے، قاسم کو لے لیا ہے، طیب اور طاہر کو لے لیا ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ ابو بکر بھی تو میں نے دیا ہے، عمر تو میں نے دیا ہے، عثمان تو میں نے دیا ہے، علی تو میں نے دیا ہے، معاویہ تو میں نے دیا ہے، حسن تو میں نے دیا ہے، حسین تو میں نے دیا ہے، طلحہ تو میں نے دیا ہے، زبیر تو میں نے دیا ہے، سعد و سعید تو میں نے دیے ہیں. ذرا ان کی عظمتوں کو تو دے، ان کی رفتوں کو دے، نہ جانے اولاد کچھ کر سکتی نہ کرتی. محبوب ابو بکر اتنی وفاداری کرے گا، عمر عثمان اتنی وفاداری کریں گے، علی معاویہ اتنی وفاداری کریں گے. تجھے قاسم یاد نہیں آنے دیں گے، تجھے ابراہیم یاد نہیں آنے دیں گے. دنیا نے پھر وہ منظر دیکھا، ایڑی پہ سانس تو دم تو برداشت کر لیا لیکن ایڑی نہیں اٹھائی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے صدیق نام ہے تو محمد کی وفاداری کا نام ہے. اور یاد رکھنا ایک بات، قرآن نے سارے صحابہ کی تعریف کی ہے بالعموم، لیکن بالخصوص صحابی جسے کہا ہے وہ ابو بکر ہے. واحد حضرت صدیق ہے جنہیں قرآن نے صحابی کہا. اذ یقول لصاحبہ، جب محبوب اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، میری نہیں روافظ کی تفاسیر میں لکھا ہے یہاں لفظ صاحب سے مراد عائشہ کا باپا صدیق اکبر. اس لیے بالاتفاق حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار وہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار وہ اللہ کا انکار ہے، اور اللہ اور قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان رہ سکتا؟ ایک اور بات یاد رکھیے، انبیاء علیہ السلام میں صرف یہ اعزاز جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہے. 4 پشتے تسلسل کے ساتھ آپ کی نبی ہیں. حضرت یوسف نبی، والد یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام. بالکل یہی اعزاز صحابہ کرام کی تعداد میں صرف حضرت صدیق اکبر کا ہے، جن کی 4 پشتیں تسلسل کے ساتھ صحابی بنی. حضرت صدیق صحابی، آپ کے والد ابو قحافہ صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، آپ کے پوتے ابو عتیق محمد صحابی. اتنی صحبت کسی کو نہیں ملی جو جناب صدیق اکبر کو ملی. جب کندھوں پہ اٹھا کے نبوت کو لے کے گئے، کبھی میں منظر دیکھتا ہوں تو وجد میں آ کے کہتا ہوں کہ آج لوگ کسی کو اچھی اولاد مل جائے، پوچھے نا بابا کیا حال ہے، کہتا ہے جی مجھ پر اللہ کا احسان ہے،
مجھے اچھی اولاد مل گئی، کسی کو علم مل جائے، کہتا ہے جی مجھ پر اللہ کا احسان ہے، مجھے اللہ نے علم دے دیا۔ اچھی گاڑی مل جائے، کہتا ہے مجھ پر اللہ کا احسان ہے، مجھے اچھی گاڑی مل گئی۔ اچھی کوٹھی مل جائے، کہتا ہے مجھ پر اللہ کا احسان ہے، مجھے اچھی کوٹھی مل گئی۔ ادھر دیکھیے حضرت صدیق نے جب اپنے کندھوں پہ نبوت کو اٹھایا تو کندھوں پہ اٹھا کے گویا کہ اپنی حالت سے دنیا کو بتا دیا۔ اور علم پہ ناز کرنے والوں، غلام پہ ناز کرنے والوں، کوٹھی پہ ناز کرنے والوں، سواری پہ ناز کرنے والوں، ذرا صدیق کے کندھوں کو دیکھو، میں اپنے کندھوں پہ نبوت کو اٹھا کے دنیا کو بتا رہا ہوں مجھ صدیق پہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ وہ کندھوں پہ نبوت کو اٹھایا، اور اللہ کی مرضی کے بغیر حضور کہیں آتے کہیں جاتے۔ ابھی کال سے بتا رہے تھے، مولانا بیان کر کے گئے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یقیناً اگر سیدہ حلیمہ کی سواری پہ آئے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اگر صدیق کے کندھوں پہ آئے ہیں تو یہ بھی بولے یہ بھی، اور وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ دائیاں کہنے لگی حلیمہ ہوا کیا ہے؟ سواری تو وہی ہے۔ کہنے لگی سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ یہ آیا تو آئی تو بعد میں ہے، سب سے آگے کیسی نکل گئی؟ تو گویا کہ حلیمہ مجھے اپنے حالت سے بتا رہی ہے یہ جو بیٹھنے والا ہے اس کی عادت یہی ہے، یہ آتا بعد میں ہے، نکل سب سے آگے جاتا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور فیصل آباد کے لوگوں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، دل سے بتانا، جب سیدہ حلیمہ کی سواری پہ حضور بیٹھے، مولانا بالخصوص آپ، اس وقت حضور کا بچپن تھا یا جوانی؟ بولو قرآن آ رہا تھا یا بھی آنا تھا؟ جبریل لا چکے تھے بھی لانے تھے؟ ہائے اب تڑپ جا مسلمان بھائی، جس پیغمبر کا اتنا حال ہو، اتنی عظمت ہو کہ قرآن آنے سے قبل، جبریل کے آنے سے قبل بچپن میں اتنا کمال ہے، جس سواری پہ بیٹھ جائے وہ سواری پیچھے نہیں رہتی۔ تو صدیق عظمت تیری کے کیا کہنے، جب آپ کے کندھوں پہ آقا بیٹھے تو ابھی بچپن نہیں تھا، جوانی تھی، قرآن آنا نہیں تھا، بے ترتیب آ رہا تھا، جبریل آنے نہیں تھے، آ رہے تھے۔ اگر بچپن میں بیٹھے جیسے وہ سواری سب سے آگے نکل گئی، ایسے آج نبوت بیٹھی تو صدیق بھی سب سے آگے نکل گئے۔ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، مولانا یوسف فاروقی صاحب۔ اس کو کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ۔ یہ پروٹوکول ہے۔ حضور کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے کہہ لو، مولوی بھی سنا لیتے ہیں، میں نے سنا لیا، بڑا آسان ہے۔ سانپ ڈس رہا ہو اور ریڑی تک میں حرکت نہ آئے، کیسی اللہ نے تسلی دی؟ کوثر میں یہ تسلی چھپی ہوئی ہے۔ محبوب پریشان نہ ہو، کہتے ہیں نام مٹ جائے گا، اے ڈنگ تے کھا لیں گے، تینوں بھولن بھی نہیں دیں گے، تھوڑی نیند بھی نہیں خراب ہون دیں گے۔ یہ کیسے کہتے ہیں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا؟ مجھے آپ کی تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے اور اپنی تھکاوٹ کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ ایک اور تھوڑا سا اضافہ کر کے اسی عنوان کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی، یہ پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے عیسائیوں کی طرح کلمہ توحید کی دعوت کے لیے اپنے اس پیارے صحابی کو بھیجا۔ سنیے کوثر میں اللہ نے تسلی کیسے دی ہے، ساقی کوثر کا شان کیا ہے، ساقی کوثر کا مقام کیا ہے۔ یوں ہی تو اللہ نے نہیں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اگر بیٹے لے لیے ہیں تو یار بھی تو میں نے دیے نا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی جب اس بادشاہ تک پہنچتے ہیں جس کا نام ابن عساکر نے اور کنز العمال میں الطاغیہ نقل کیا گیا ہے، وہ طاغیہ بادشاہ جب آمنے سامنے ہوئی تو بڑی ایک لمبی گفتگو اور لمبا مکالمہ ہوا ہے۔ آپ کی بڑی خوبصورت جوانی تھی، نبوت کے فیض کا رنگ چڑھا ہوا تھا، بڑے حاضر گو تھے، بڑا چوڑا سینہ اور بڑا حسن و جمال۔ وہ بادشاہ آپ کی رنگت سے، آپ کی حاضر جوابی سے، آپ کے جمال سے بڑا متاثر ہوا۔ متاثر ہو کے کہنے لگا اے عبداللہ چھوڑ، میری طرف آ جا، حل لک ان تنصر، کیا تیرے لیے یہ
یہ ممکن ہے تو نصرانیت قبول کر لے، تو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے، عیسائیت میں داخل ہو جا، حضور کا دامن چھوڑ دے۔ سنو اللہ کی تسلی کو، کافر کو کہتے تھے محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ نے تسلی دی، اے ساقی کوثر انا اعطیناک الکوثر، تجھے میں نے کوثر عطا کی، تجھے میں نے وفادار عطا کیے، تجھے میں نے حوادار عطا کیے، غمخوار عطا کیے، جانثار عطا کیے، جن پہ جانثاری کی انتہا ہے، وفاداری کی انتہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی، بھائیوں امنوں میں بولنا آسان ہے لیکن اس وقت پتہ چلتا ہے جب دشمن کی عدالت کا کٹہرا ہو، اپنا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، ہر طرف تلواریں چمک رہی ہوں، مجال ہے کہ آپ کی کھڑی میں خوف آئے، بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے اور ظالم تو مجھے دامن محمد چھڑانا چاہتا ہے، اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ وہ کہنے لگا میں تجھے اپنی آدھی سلطنت تیرے نام کرتا ہوں۔ مسلمان بھائیوں، اہل حدیث بھائیوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، اب 5 روپے کے اوپر ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ایک انڈے کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ایک مرغی کے پیچھے جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ سنو ایمان کسے کہتے ہیں، سنو ایمان کی دولت کی قیمت کیا ہے، یہاں کیا مل رہا ہے؟ آدھی بادشاہت، آدھی سلطنت۔ لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی اس بادشاہ کا جواب لینے لگے اور تجھے بھول ہے ہم دولت کو نہیں دیکھتے، ہم تو دامن محمد کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بڑا عجیب جواب دیا، فرمان لگے تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، لو اعطیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما ملکتہ العرب، تو اپنی ساری بادشاہت بھی میرے نام لکھ دے۔ ٹھنڈے بیٹھ گیا، ساری بادشاہت جمیع ما تملک، ساری کی ساری جہاں تک تیری حکومت ہے تو میرے نام لکھ دے، اور دامن مصطفیٰ چھڑانا چاہتا ہے۔ مسلمانوں ناز کرو، ہمارا ہاتھ حضور کے دامن سے ہے۔ خدا کے لیے ادھر ادھر تب جانے کی ضرورت پڑے جب مجھے حضور سے بہتر کوئی نظر آئے، نبی کے طریقے سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں، حضور کے اسوہ سے بہتر اسوہ کسی کا نہیں، حضور کی سنت سے بہتر سنت کسی کی نہیں۔ نفرت کر انگریز کی شکل سے، حضور کی شکل اپنا، نفرت کر انگریز کے بالوں سے، حضور کی سنت اپنا، نفرت کر انگریز کے لباس سے، حضور کا لباس اپنا۔ دعویٰ نہ کرنا پڑے میں محمدی ہوں، کہنا نہ پڑے میں محمدی ہوں، تیرا قول بتائے، تیرا فعل بتائے، تیری خوشی بتائے، تیری غمی بتائے، سب کچھ چھوٹتا ہے، چھوٹ جائے، دامن محمد نہ چھوٹنے پائے۔ کبھی فوجی کو دعویٰ نہیں کرنا پڑا میں فوجی ہوں، پولیس والے کو دعویٰ نہیں کرنا پڑتا کہ میرا تعلق محکمہ پولیس کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس کا حلیہ بتاتا ہے، اس کی شناخت بتاتی ہے، اس کی وردی بتاتی ہے۔ اے حضور سے بہتر لباس تجھے کہاں ملے گا، نبی سے بہتر شکل کہاں ملے گی، حضور سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں، سب سے بہتر طریقہ کملی والے کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں اور آگے سنتے ہو اپنی بادشاہت بھی دے دے، وَجَمِيعَ مَا مَلَكَتْهُ الْعَرَبُ، جس کے اہل عرب مالک ہیں وہ بھی دے دے، اور مجھے کہے دامن محمد کو چھوڑ دے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ میں تیری تسلیوں پہ قربان، اللہ نبی کو دلاسا دینے پہ قربان۔ کتنی بڑی تسلی دی، محبوب تجھے ایسے یاد دوں گا تو ایسے وفادار دوں گا، تجھے بیٹا یاد نہیں آنے دیں گے، یہ مٹ جائیں گے، وہ دشمن کے کٹہرے میں بھی تیرا نام بلند کریں گے، اللہ کی توحید کا پرچار کریں گے۔ فرمان لگے اتنی دیر طرفت عین، جتنی دیر آنکھ جھپکتی ہے، آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی دامن محمد کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اچھا، غصے میں آ گیا، تیش میں آ گیا۔ ہمیشہ دشمن جب لالچ دیتا ہے، بکانا شروع کرتا ہے، خریدنا شروع کرتا ہے، کیونکہ جو لالچ ہے نا بابا قائد اعظم ہے، یہ بڑے بڑے کام بنا لیتا ہے۔ مسئلہ کچھ اور ہے، حرجی کی مٹھی باتیں، چلو تواڈے واسطے کو گنجائش میں حال ہی نہیں ہے۔ یہ جو بابا نا بابا یہ کام بنا لیتا ہے، لیکن وہ میرے تیرے جیسے نہیں تھے، وہ محمد کے صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔
کا आंख झपकने की मिकदार नामुमकिन है। उसने कहा अच्छा करो, सूली का फंदा लटकाओ। फंदा लटकाया जाता है, हुजूर के सहाबी को सूली पे चढ़ा दिया जाता है। कहने लगा यूं करो, जल्लाद से कहा तीर बरसाओ, तीर निकालो कमान से तीर, और देखना टार्च करना है, इनको मुजब्जब करना है, दाएं बाएं चेहरे में ना लगे, कानों के करीब से गुजारो, टांगों के दरमियान से गुजारो, खौफ ज़दा करो, शायद डर जाएंगे। आज भी यही होता है, सुराखों में बंद कर दो, इनको हाथ गड़ियां लगा दो, इनको बच्चों से दूर कर दो, शायद ये छोड़ जाएं। लेकिन हमारे अकाबिर ने जेल की सुराखों में खड़े होकर 3-3 महीनों में कुरान करीम हिफ्ज किया। मुझे वो मंजर याद है जब एक स्टेज के ऊपर मदे सहाबा की तारीख में हजरत सालई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके हाथों में हाथ दिए मुअर्रिख इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद आज भी उन्हीं के फरजंद अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर, अल्लामा हश्शाम ज़हीर, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, मौलाना मुआविया आज़म आज भी हाथों में हाथ डाल के 5000 से ज़ायद उलमा के जनाजे कंधों पे उठाने के बावजूद 4 लाख से ज़ायद कारकुनों का खून बहाए जाने के बावजूद अब भी ये पैगाम देते हैं। लोग कहते हैं जिक्र सहाबा ना कर, लोग कहते हैं जिक्र सहाबा ना कर, खतरा अगियार बहुत है। हम जवाब देते हैं ये तो करते थे, करते रहेंगे, क्योंकि सहाबा से प्यार बहुत है। वो कहते हैं खतरा अगियार बहुत है, मैं कहता हूं मुझे सहाबा से प्यार बहुत है। इनकी इज्जत पे मार मटना, उनके नाम लेते लेते कब्र की बुताल में उतर जाना, मैं अपनी जिंदगी की सआदत समझता हूं, मैं अपनी मेराज समझता हूं। इनके नाम पे मर मिटना, जो मर जाता है बाबा वो मरता नहीं है, उसका नाम जिंदा हो जाता है। आज भी अलामा को गए हुए कई साल बीत चुके, लेकिन मस्जिद जैसे पाक माहौल में उनका नाम इज्जत से लिया जाता है, से लिया जाता है। वजह क्या है? उन्होंने नारा लगाया था वो परवाने मोहम्मद के, मैं परवाना सहाबा का, वो दीवाने मोहम्मद के, मैं दीवाना सहाबा का। ये तेरी भूल है, तू डरा लेगा। तीर शीर लगाए, कहा उतारो, अब और काम करते हैं। कहा तेल का कड़ाहा गर्म करो। मुसलमान भाइयों जरा होश से बैठना, टेक छोड़ के बैठना, नींद से हट के बात सुनना। न जाने जिंदगी वफा करे ना करे, मैं अपने अल्लाह को अपने सामने हाजिर समझते हुए आपसे ये जुमले कह रहा हूं। बात कहना बड़ी आसान है, पानी को गर्म नहीं किया गया, तेल को गड़ा किया गया, इसलिए कि पानी की बनिस्बत तेल के अंदर शिद्दत ज्यादा है, तेल के अंदर हरारत ज्यादा है। पैगंबर के सहाबी के सामने दो मुसलमानों को तेल के उबलते हुए कड़ाहे में डाला जाता है, जाते ही हड्डियां अलग, मांस अलग हो जाता है। कहा अब्दुल्ला बता, अब तेरी बारी है, अब भी तुझे मौका है, अपनी जवानी पे रहम खा, दामने मोहम्मद को छोड़ के नसरानियत कबूल कर ले, ईसाईयत में आ जा, इस्लाम का पौधा छोड़ दे। सैयद अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की आंखों से ज़ारों कतार आंसू निकलना शुरू हो गए। बादशाह को बताया गया, बादशाह काम बन गया, बादशाह काम बन गया। ये नौजवान हमारी फौज में आया, हमारे दीन में आया। कहा बुलाओ, हथकड़ियां खोल दो, पांव से बेड़ियां खोल दो। और अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहमी को बुलाया जाता है और कहा बता अब तेरा क्या ख्याल है? और अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने जो जवाब दिया, मुसलमान भाइयों जरा दिल पे तख्ती पे नोट करके जाना, हमें मजबूरी है, हम सहाबा सहाबा क्यों करते हैं, हम इनकी इज्जत की बात क्यों करते हैं। और अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे ला जज़ अमिल मौत वला सबाबत मिन हया, और मुझे जिंदगी का शौक नहीं, मुझे मरने का खौफ नहीं, मैं रो इसलिए रहा हूँ। हाय काश आज ही तो मौका है नबी को वो जुमला बताऊं जो अल्लाह ने तसल्ली दी थी, मोहम्मद ये कट जाएंगे, तेरा दामन नहीं छोड़ेंगे, मोहम्मद ये मिट जाएंगे, तेरा दाम नहीं छोड़ेंगे। मैं दुनिया को बता दूं ये तो एक जान रह जाए
رہے گی فَكُنْتُ أَشْتَهِي أَن يَكُونَ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِ نَفْسٌ، اس لیے روتا ہوں ہے کاش سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جتنی جانیں ہو وہ ساری جان محمد پہ قربان کر دوں۔ تو مجھے آیت کا مطلب سمجھ آیا، اِنَّا أَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ، اے ساقی کوثر ایسے یار دوں گا جو جان دیتے ہوئے دنیا کو بتا دیں گے جان نثارہ نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، جان نثارہ نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی تسلی ہے۔ مسلمان بھائیوں فخر کرو، شکر کرو، اللہ نے بغیر محنت کے یہ کلمہ دیا ہے۔ آج تو حضور کے دشمنی بڑھ رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے 8 مارچ کو جو کنجریاں اور بازاری عورتیں بازار میں نکل کر شلواریں اور قمیضیں درختوں کے اوپر ٹانگ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، سیدہ عائشہ صدیقہ کی توہین کی، یہ جرأت ان کو پیدا کب ہوئی ہے؟ میرا ہمیشہ ہر بات میں یہی رونا اپنے مسلمان بھائیوں سے ہے، اس میں جہاں ان کا قصور ہے وہاں میری اور تیری بے حسی کا قصور بھی ہے۔ آئے کسی بھائی سے بات کرنا مرضیانہ تعلق چھوڑ دو، تو میں نے خود دیکھا بڑے پڑھے لکھے کہتے ہیں جی ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، ان کی گفتگو بڑی اچھی ہے، ان کا لین دین بڑا اچھا ہے۔ آپ کو بتاؤں ان کتوں کے اخلاق کیا ہے؟ مجھے ایمان سے بتاؤ۔ قاری صدیق صاحب، مولانا قاسم صاحب، مجھے کوئی خوبصورت حلوے کا ڈبہ دے، حلوے کا ڈبہ مجھے دے اور نظر میری بیٹی پہ ڈالے، حلوے کا ڈبہ مجھے دے کے دھیانے لگا کے نظر میری عزت والی بہن پہ ڈالے، حلوے کا ڈبہ دینے کے رنگ میں وہ نظر میری ماں پہ ڈالے، میری بیوی پہ ڈالے، میں حلوہ لے کے خوش ہو جاؤں، میں کہوں جی بڑا اچھا آدمی ہے، مولانا صاحب کے لیے گفٹ لے کر آیا ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، ہر حیا والا آدمی کہے گا تو فیصے مولوی پر بے غیرت ہے، یہ بے حیا ہے۔ 500 کا ڈبہ ہوگا، چلو 1000 کا ہوگا، بہن کی عزت کو قربان کر دیا، بیٹی کی عزت کو قربان کر دیا۔ مرزائی بدبخت زہر سے زیادہ اپنی زہریلی زبان رکھ کے وہ نظر تیرا میرا گنبد خضرا سے رابطہ توڑنا چاہتے ہیں، تجھے مجھے حضور سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ لعنت بھیج ایسی دوستی پر، لعنت بھیج ایسے تعلق پر جو حضور سے بیگانہ کرے۔ پوری جرأت سے یہ وعدہ کر جو حضور کا نہیں وہ میرا نہیں، جو حضور کا ہے وہ میرا ہے، جو آقا کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ وہ وقت یاد کر جب حضور کی ختم نبوت کے مسئلہ میں حضرت صدیق اکبر لشکر لے کر نکلے اور عمر جیسے انسان کہنے لگے ابو بکر ابھی نئے نئے حضور دنیا سے گئے ہیں، ذرا نرمی کرو، تو پیر ابو بکر نے جواب دیا اے عمر سن انت جبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام، جب تو زمانے جاہلیت میں تھا تو بڑا بہادر بنتا تھا، اسلام میں آ کے عمر بزدل بن گیا ہے۔ ایون کا الدین وانا حی، ابو بکر زندہ ہو، ہائے ہائے ابو بکر زندہ ہو، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی میری نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کرے اور ابو بکر برداشت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سنو، مجھے سوری کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے، ہواؤں فضاؤں میں آنے والے پرندے میرے جسم کو نوچے، ابو بکر یہ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کے دشمن کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں اخلاق بڑے، آپ نے دیکھا کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں اخلاق کیا ہے؟ جو درجہ ہمارے ہاں بخاری شریف کا ہے، مرزائیوں کے ہاں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، میری زبان اجازت نہیں دے رہی لیکن اپنے سادے بھائی کی غیرت کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ ان بدبختوں نے لکھا ہے الیاذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس دنیا میں سب سے بدبودار جگہ محمد کا روزہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اخلاق بڑے، غیرت کا بہن کی گالی پہ غیرت پہ آتا ہے، ماں کی گالی سن کے غیرت میں آتا ہے۔ کیا حضور کا مقام تیرے ہاں ان سے زیادہ ہے؟ مرزائیوں کے نزدیک جو مقام مسلمانوں کے ہاں ابو بکر عمر عثمان کا ہے،
وہ مرزے کے دجال اور جھوٹے کانے کافر مرزے کے دوستوں کا مقام ابو بکر سے زیادہ بتاتے ہیں، عمر سے زیادہ بتاتے ہیں۔ اب بھی تو نہ سمجھا تو مسلمان کب سمجھے گا؟ مرزائی بدبختوں کے نزدیک جو مقام سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین شریکہ کائنات عفیفہ کائنات میں نبی کی درسگاہ کی طالب عائشہ، نبی کے علم کی عالم عائشہ، راکعہ ساجدہ ذاکرہ محدثہ مفسرہ مجاہد عائشہ، جس کے دوپٹے پہ مر جاؤں، جس کی عزت پہ مٹ جاؤں، جس کے ناموس پہ قربان ہو جاؤں، مرزائی کہتے ہیں جو مقام عائشہ صدیقہ کا ہے اس سے زیادہ مقام مرزے کی کافرہ دجال کالے منہ والی گندی عورت کا ہے۔ کہو لعنت ہو ان پہ، بلند آواز سے کہیں ان پہ لعنت ہو۔ اور آپ کہتے ہیں ان کے اخلاق بڑے اچھے۔ خدا کے لیے سمجھو، غیرت کسی چیز کا نام ہے۔ اپنے گھریلو معاملہ میں تو ہم بڑے جذبات میں آتے ہیں، تھوڑا سا مسواسی کرنا جیسے مرن جین مکا چھڑیا، ساڈا نہ تعلق کوئی نہیں۔ اپنی عقل کے ٹکوسلے پر ہم یہ نہیں دیکھتے میں جس کی مخالفت کر رہا ہوں وہ کون ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، نبی کی آنکھوں میں اس کا مقام کیا ہے، وہ حافظ ہے یا عالم ہے یا وہ کون ہے۔ اپنے لیے تو غیرت کھاتے ہیں، پیغمبر کی عزت اس سے زیادہ کم ہو گئی ہے۔ مسلمان غیرت میں آ، اب بھی تجھے جذبہ صدیق دکھانے کا وقت ہے۔ تو اس لیے آؤ، اللہ نے تسلی دی ہے، انا پیار سے کہہ دیں اعطینا کل کوثر سے مراد یہ امت بھی لی گئی ہے، امت کے مجاہدین بھی ہیں، امت کے علماء فقہاء محدثین مفسرین بھی ہیں۔ حضور یہ بدبخت ہیں تیرا نام کوئی نہیں لے گا، تجھے کیا پتا تیرا نام لینے والے ایسے آ جائیں گے 1450 سال گزر گئے، تجھے نہیں دیکھا، تیرے یاروں کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے نام پہ مرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور یہ جگہ جگہ اس اعلان کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آئیے قول سے ہٹ کر، ابھی مولانا قاسم صاحب یہی درس دے رہے تھے، دعوے سے ہٹ کر عشاء کی نماز کے بعد جلسے تو کر لیے، تہجد پڑھنے والے فرض کو بھول گئے، فجر کو بھول گئے۔ میرا آپ کے لیے ایک لمحے کے لیے ذرا غیرت کا مقام ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دامن میں نظر ڈالیے، خدا کے لیے اپنے عمل سے اپنا محاسبہ کیجئے۔ کل کو حشر میں حضور کے سامنے ہونا ہے، ساقی کوثر حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے، وہ کوثر کا جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ اور شاید پہلے سنا چکا ہوں، کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جنہیں حضور کہیں گے ابو بکر آپ پلاؤ، بعض کو حضور کہیں گے عمر تم پلاؤ، بعض کو حضور کہیں گے عثمان تم پلاؤ، بعض کو آقا کہیں گے علی بھائی تم پلاؤ، اور بعض خوش نصیب ہوں گے جنہیں حضور خود پلائیں گے۔ پھر کسی کے لیے برتن بڑا ہوگا، کسی کے لیے چھوٹا ہوگا، اور کسی کو برتن نہیں، ادھر دیکھیے چلو بھر کے آقا اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ کوئی سنت میں جتنا رنگا جائے گا، نبی کے ساتھ پیار میں جتنا رنگا جائے گا، آقا کی ذات پہ درود کثرت سے پڑھے، تسبیحات کا اہتمام کرے، اور دل میں وعدہ کرے ہر وہ کام جس سے حضور ناراض ہوتے ہیں، جس سے آقا جان کا دل دکھتا ہے، آقا جان کو ناراض نہیں کریں گے، ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے محبوب کو راضی کریں گے۔ پھر تو جلسوں کا فائدہ ہے، پھر تو کانفرنسوں کا فائدہ ہے، مگر نہ کہنے کو تو اغیار بھی نبی کی تعریف کرتا ہے، سکھ بھی نبی کی تعریف کرتا ہے، عیسائی بھی نبی کی تعریف کرتا ہے، پارسی بھی نبی کی تعریف کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص نہیں جو حضور کی تعریف نہ کرے۔ پچھلے دنوں ایک کتاب چھپی ہے دی 100، لکھنے والا عیسائی ہے، اس عیسائی مورخ نے مولانا کتاب لکھی دی 100، اس میں اس نے 100 شخصیات لکھی ہے۔ جب وہ کتاب چھپ کے مارکیٹ کے اندر آتی ہے تو دنیا عیسائیت نے دیکھا اس لکھنے والے عیسائی مورخ نے دی 100 کتاب میں پہلا نمبر محمد مصطفیٰ کا رکھا ہے، پہلا نمبر آمینہ کے لال کا رکھا ہے۔ اس کو اس کے اپنے پادریوں نے سوال کیا تو عیسائی ہے، پہلا نمبر سیدہ مریم کا رکھ، پہلا نمبر حضرت مسیح کا رکھ، موسیٰ و عیسیٰ کا رکھ، لیکن پہلا نمبر حضور کا کیوں رکھا؟ وہ کہتا ہے میں مجبور ہو گیا، میں نے سب کی زندگی کو دیکھا، جس کی زندگی مجھے ہر زاویے سے کامل نظر آئی، جس کی زندگی کا ہر انسانی شعبے میں مجھے رہنمائی ملتی ہے، وہ مجھے حضور کی سیرت ہے۔ اس لیے عیسائیوں کے کہتا ہوں میری نظروں میں 100 شخصیات میں پہلا نمبر محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تو تسلی ہے، آتینا کل کوثر۔ حضور عیسائی بھی تیری تعریف کریں گے، بیگانے بھی تیری تعریف کریں گے، تیرا نام کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آئیے مسلمانوں دعوے سے ہٹ کر عملی لباس پہنے نماز کا اہتمام کریں گے۔
میری انشاءاللہ نہیں آج چاہو میں دیکھنے سارے نا سے اٹھا کر دیا جزاک اللہ سارے ہاتھ بلند کریں پڑھیں گے وعدہ ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آؤ دوستو ایک کام کریں آؤ دوستو ایک کام کریں آقا جان کی سیرت کو عام کریں جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں وما علینا الا البلاغ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو یہ تھے فضیلت الشیخ حضرت مولانا یوسف فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک ان کے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے